يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. اللہ تو آواز بڑھائیں. ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور پھر ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودگی کے لیے انتم مہارشی کی شکل میں، آخری اوتار کی شکل میں، آخری نبی کی شکل میں، لاسٹ میسنجر کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز و محترم صدر اجلاس، وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے اس علاقہ کے مائناز، معزز و موقر علماء دین و اراکین جلسہ، اور روپس پور اور اس کے چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام،
محترم سامعین، آپ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ کے علاقے میں بارہا میرا آنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کچھ دن قبل یعنی کچھ دن پہلے آپ ہی کے علاقے میں ہریہارا میں میرا آنا ہوا تھا، اور نوجوانوں کو صرف اور صرف نوجوانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خطاب بھی وہاں پر ہوا تھا۔ بہرکیف آج میں آپ لوگوں کے سامنے فکر آخرت کے تعلق سے قرآن اور صحیح احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پر اس کے لیے مجھے پرسکون ماحول چاہیے، کیونکہ جہاں پرسکون ماحول نہیں ہوتا ہے وہاں پر میرا خطاب اور بیان بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے اسٹیج کے پیچھے میں جو میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میں آپ سے بنمرتا پوروک، میں آپ سے بہت ہی ادباً اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت نہ کریں اور کنسنٹریٹ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ میری باتوں کو سنیں۔ لیکن یہ ان کی بیماری ہے کہ اگر چند عورتیں آپس میں بیٹھی ہو تو ایک دوسرے سے بات کرنا، یہ ان کی بیماری ہے۔ اور مولوی کیا، یہ لوگ تو اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی، اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، تو مولوی تنویر کی باتیں بھی ان کے اوپر شاید کوئی اثر نہیں کریں گی۔ اس کے باوجود بھی میں آپ سے یہی امید رکھوں گا کہ آپ لوگ میری باتوں کو غور سے، توجہ سے اور کنسنٹریٹ کے ساتھ آپ میری باتوں کو سنیں گے۔ بیچ میں میرا ایک نوجوان بھائی چائے بیچ رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک چائے والا صاحب نے دیش کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے، آپ اس پروگرام کا ماحول خراب نہ کریں، ایک بار میں سب کو چائے دے دے اور وہاں سے نکل جائے۔ محترم سامعین، اس سے پہلے تھوڑا آواز کو ٹھیک کیجئے نا صاحب، آواز ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کے اوپر آؤں، کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بول دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری بھی ہے کہ وہ باتیں آپ کے سامنے سب سے پہلے لائی جائے۔ محترم سامعین، ہم اور آپ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، سارے کے سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم اسلام کو مانتے ہیں اور اسلام کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جو میرا بولنا اور بتانا جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی حالات بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان چند فرقہ پرست طاقت کی نظر میں ہے۔ اس لیے میں آپ سے ایک پیغام دے کر جانا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، فی الوقت یعنی موجودہ دور میں اور موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو سنبھل کر رہنا پڑے گا۔ پھر سے سنیے، ہمیں اور آپ کو سنبھلنا پڑے گا، اس لیے کہ آج چاروں طرف ہمارے اور آپ کے دشمن یہ پلاننگ کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے دشمن یہ سازشیں رچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح اس دیش سے بھگایا جائے، مسلمانوں کو
کس طرح اس دیش سے نکالا جائے اور مسلمانوں کو کس طرح یعنی آتنکواد کہہ کر، مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کر پوری دنیا کی نظر میں مسلمانوں کا مقام گرایا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی زور و شور سے کوشش ہو رہی ہے، اور آپ کو شاید اس کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں، اور شاید آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھنک بھی نہیں۔ اب جانتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا مضمون بھی نہیں ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بارہا واٹس ایپ کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ مولانا صاحب، آپ لوگ جب کسی پروگرام میں جائیں گے، آپ لوگ جب کہیں کسی علاقے کا دورہ کریں گے تو وہاں کے لوگوں سے کہہ دیجئے گا، وہاں کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے گا کہ اے مسلمانوں، آنے والا وقت ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا بھیانک ہونے والا ہے، آنے والا وقت ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا خطرناک ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی پلاننگ کی جا چکی ہے اور اس کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا اور بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنا پڑے گا، اور اپنے دامن کو گناہوں سے پاک و صاف رکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، باتیں سنیے۔ ایک ٹائم تھا کہ چند لوگ ٹیلی ویژن کے ڈبے پر، کئی سالوں سے یہ دیکھا جاتا رہا ہے کہ چند لوگ ٹیلی ویژن کے ڈبے پر بیٹھ کر ٹی وی کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پروس رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آج کی ڈیٹ میں ان لوگوں نے مشن کو اور آگے بڑھا دیا، اور مشن کیا ہے؟ فلم کے ذریعے سے، مووی کے ذریعے سے، سنیے اس بات کو غور سے، فلم کے ذریعے سے آج مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک فلم بنی ہے ابھی ہمارے بھارت کے اندر، اور پورے بھارت، آواز ٹھیک کیجئے نا صاحب جی، میرے بھائیوں، جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، اعلان اعلان میں بول کر جا رہا ہوں، کیونکہ کب تک خاموش رہوں گا، بولنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے یہ بات میں آپ کے سامنے کر کر جا رہا ہوں، اور آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، کہ جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس فلم کو بین کر دی جائے، اس فلم کے اوپر لگام لگا دیا جائے، کیونکہ یہ فلم مسلمانوں کے خلاف بنی ہے، یہ فلم ہمارے اور آپ کے خلاف بنی ہے، اور پوری دنیا کو ایک غلط میسج مسلمانوں کے تعلق سے دے رہی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوا، اس کے اوپر بینڈ نہیں لگایا گیا، اس کے اوپر لگام نہیں لگایا گیا، بلکہ بی جے پی سرکار نے اس کے لیے ٹیکس بھی معاف کر دیا، بی جے پی سرکار نے اس کے لیے ٹیکس کو فری کر دیا۔ وہ کون سی مووی ہے؟ اس مووی کا نام ہے دا کشمیر فائلز، یاد رکھیے گا، سب جانتے ہیں دا کشمیر فائلز۔ اس مووی کے اندر کیا ہے جانتے ہیں؟ 189، سنیے، 189 اور 90 کے دشک میں کشمیری پنڈتوں کے اوپر ظلم ہوا تھا۔ صرف کشمیری پنڈتوں پر ظلم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہاں کے مسلمانوں پر بھی ظلم ہوا تھا اس وقت۔ لیکن ہمارے بہت سارے کشمیری بھائی، ہمارے بہت سارے کشمیری پنڈت جو کشمیر میں رہنے والے، وہ ان کی ہتیا کر دی گئی تھی، اور کشمیر سے وہ لوگ بھاگ کر ہندوستان کے کسی اور جگہ میں چلے گئے تھے۔ تو یہ مووی اسی کے نام پر بنائی گئی ہے، کشمیری پنڈتوں کے تعلق سے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس مووی کو جس نے بنایا، اس انسان کا نام کیا ہے؟ اس انسان کا نام ہے وویک اگنہوتری۔ نام بھی یاد رکھیے گا، اس انسان کا نام، اس نالائق انسان کا نام، اس شیطان کا نام وویک اگنہوتری ہے۔ یہ وویک اگنہوتری، جس کو تاریخ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، اتہاس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، اس نے اس کے نام پر فلم بنائی اور مسلمانوں کو، کشمیری مسلمانوں کو، ہندوستانی مسلمانوں کو آتنکواد کی شکل میں اور دہشت گرد کی شکل میں پوری دنیا کو دکھایا۔ میں نے وویک اگنہوتری سے کہا تھا کہ وویک اگنہوتری، اگر تم اتہاس کے بارے میں جانتے، اگر تم کو تاریخ کے بارے میں معلومات ہوتی، تو اے وویک اگنہوتری، تم سے یہ کام نہیں ہوتا، اور
تم اس فلم کو نہیں بناتے اور صرف کشمیری پنڈتوں کے اوپر آدھارت اس فلم کو نہیں کرتے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، وویک اگنہوتری اس کی منشا ظاہر ہے، اس کی نیت صاف ہے کہ اس فلم کے ذریعے سے صرف وہ یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں نے ہندو پر کتنا ظلم کیا ہے، دیکھو مسلمانوں نے کشمیری پنڈتوں پر کتنا ظلم کیا ہے. لیکن میں نے تب بھی کہا تھا، آج بھی میں آپ کے ذریعے سے اس ہندوستان کے تمام ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، بھارت کے موجودہ سرکار سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اگر واقعے میں 189 اور 90 کے دشک میں اگر کشمیری پنڈتوں پر ظلم ہوا ہے تو میں بھی مانتا ہوں کہ ظلم ہوا ہے، لیکن جن لوگوں نے ظلم کیا وہ مسلمان نہیں تھے، جن لوگوں نے ظلم کیا وہ اسلام کے ماننے والے نہیں تھے. اس لیے اسلام کو اس کے ساتھ نہ جوڑو، مسلمانوں کو اس کے ساتھ نہ جوڑو. اور ہم ہندوستانی مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ہندوستانی مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ تم سے اپیل کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے کشمیری پنڈت بھائیوں پر ظلم کیا تھا ان لوگوں کو سامنے لاؤ اور سامنے لا کر پوری دنیا کو دکھاؤ کہ ان لوگوں پر ظلم کرنے والے کون تھے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، وہ تیار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں. اس دیش کے اندر مسلمانوں کو 100 کروڑ ہمارے سناتنی بھائیوں کا دشمن بنانا چاہتے ہیں. اور میں نے وویک اگنہوتری سے یہ بھی کہا تھا کہ وویک اگنہوتری، اگر تم نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے، اے وویک اگنہوتری، میں اس دیش کا ایک ادنا سا طالب علم، میں اس دیش کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ، اسلامک اسٹوڈنٹ، میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں اور تم سے کہتا ہوں کہ سنو، اگر واقعی تم نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو سنو، صرف کشمیری پنڈتوں کے اوپر کیوں آج پورے بھارت کے اندر مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی فلم بنا کر دکھاؤ. اے وویک اگنہوتری، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہاری نیت کیا ہے اور منشا کیا ہے، اس کے باوجود بھی میں تم سے اپیل کرتا ہوں، اگر واقعی میں تم یہ دکھانا چاہتے ہو کہ کشمیری پنڈتوں پر ظلم کیا ہے مسلمانوں نے، تو آؤ میں تم سے کہتا ہوں کہ گجرات کے اندر رہنے والے جو سینکڑوں مسلمانوں کا گھر توڑا گیا، گجرات میں رہنے والے سینکڑوں مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹا گیا، گجرات میں رہنے والی ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت کو تار تار کیا گیا، یہ وویک اگنہوتری، اس کے اوپر بھی ڈاکومنٹری بناؤ، اس کے اوپر بھی فلم بناؤ. اے وویک اگنہوتری، ہمارے بہار کے بھاگلپور کی سرزمین پر سینکڑوں مسلمانوں کا گلا کاٹا گیا، سینکڑوں مسلمانوں کی گردنیں کاٹی گئی. اے وویک اگنہوتری، اگر تم نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو آؤ اور مسلمانوں کے اوپر بھی ایک ڈاکومنٹری فلم بناؤ، مسلمانوں کے اوپر بھی ایک فلم بناؤ اور پوری دنیا کو دکھاؤ کہ آج بھارت کے اندر مسلمانوں پر کس طرح انیائی اور اتیاچار ہو رہا ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، میں جانتا ہوں، ڈریے مت، میں جانتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج یہ لوگ مسلمانوں کے حق میں اور مسلمانوں کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری نہیں بنائیں گے، مسلمانوں کے بارے میں کوئی فلم نہیں بنائیں گے. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ تو 100 کروڑ کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ہیرو بننا چاہتے ہیں اور یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. یہ وویک اگنہوتری جب اس نے فلم نکالی، میں نے اس کی پوری کنڈلی پڑھ ڈالی، میں نے وویک اگنہوتری کے بارے میں نے ریسرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ وویک اگنہوتری جو آج ہمارے 100 کروڑ سناتنی بھائیوں کی نظر میں جو ہیرو بنا ہوا ہے، حالانکہ بہت سارے ہمارے ہندو بھائیوں نے اس کا ویرودھ کیا اور کہا کہ نہیں، اس فلم کے اوپر بینڈ لگنی چاہیے، اس فلم کو بند ہونی چاہیے کیونکہ یہ فلم مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دیتی ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، کون سمجھائے آج ان لوگوں کو جا کر، ان ملکوں کو جا کر کون سمجھائے کہ یہ تاریخ سے بالکل ہٹ کر فلم بنائی گئی ہے. یہ وویک اگنہوتری کون ہے جانتے ہیں؟ یہ وویک اگنہوتری ایک ڈائریکٹر ہے بالی ووڈ کا. یا بات مت کیجئے صاحب، بڑی پریشانی ہو رہی ہے. وویک اگنہوتری ایک، اس سے پہلے بھی کئی ساری فلمیں بنائی تھی لیکن ایک بھی فلم نہیں چل پائی، ایک بھی فلم نہیں چل پائی. وویک اگنہوتری نے سوچا کہ میری فلم تو نہیں چل رہی ہے، مجھے اس دیش کا انسان تو بڑی دور کی بات، کتا بھی مجھے بھاؤ نہیں دے رہا ہے. تو پھر وویک اگنہوتری نے اس فلم کو بنایا اور مسلمانوں کو ویلن بتایا، مسلمانوں کو آتنکواد بتایا اور مسلمانوں کو دہشت گرد سے جوڑ دیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو ٹرینڈ چلا ہے. نیتا بننا چاہتے ہیں، نیتا نہیں بن پاتے ہیں، کسی مولوی کو مار دو نیتا بن جاؤ گے. نیتا بننا چاہتے ہو، کسی مسلمان کو مار دو نیتا بن جاؤ گے. آج تو یہی ٹرینڈ چل رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں. ورنہ دیکھیے ہمارے وسیم رضوی صاحب کو
یہ وسیم رجوی گھر میں، وسیم رجوی کی حالت جانتے ہیں؟ یہ وسیم رجوی گھر میں اپنی بیوی اور بچوں سے جوتا کھاتا تھا، جوتا۔ گھر میں اتنی سے بھی ویلو نہیں تھی وسیم رجوی کی، جو آج ہیرو بنا ہوا ہے میرے پیارے ساتھی، ہیرو۔ یہ دلہ اپنے گھر میں اتنی سی بھی اس کی کوئی عزت اور اتنی سی بھی اس کی کوئی ویلو نہیں تھی۔ وسیم رجوی نے سوچا کہ میری حالات تو خراب ہے، اب کیا کیا جائے، مجھے ہیرو بننا ہے۔ پھر اس نے اس راستہ کو اپنایا اور قرآن کے خلاف اس نے کہہ دیا کہ قرآن کے اندر سے اتنی آیتیں ہٹا دینی چاہیے۔ یہ وسیم رجوی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، وسیم رجوی اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولا اور ہیرو بن گیا، اور ہمارے بہت سارے سناتنی بھائی ان کی باتوں پر آ گئے، مان گئے۔ لیکن میں تمام سے ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے، اس دیش کے میں تمام ہندو بھائیوں سے میں ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس فلم کے اندر جو دکھایا گیا ہے، یقین مانیے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اس فلم کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ مسلمان آتنک باد نہیں ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے ہیں، اسلام آتنک پھیلانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام کسی بے قصوروں پر ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے اس بات کو سمجھو، ہم تمہارے ساتھ سے پہلے بھی بھائی چارہ کے ساتھ رہ رہے تھے، اور آج بھی اس دیش کے مسلمان ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ ان بھونڈوں کی باتوں پر مت آئیے، ان لوگوں کی فلم پر مت آئیے۔ یہ لوگ تو اپنے پیٹ کے چکر میں اور یہ لوگ تو اپنا ہیرو بننے کے لیے یہ سب دکھا رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ پیغام آج میں آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو دے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب آئیے میں اپنے عنوان کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں، کیونکہ رات بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دا کشمیر فائلز کی حقیقت کیا ہے، میں نے اڑیسہ کے اندر 2-3 دن پہلے آپ کا 25 تاریخ کو اڑیسہ کے اندر میرا پروگرام تھا، میرا مضمون اسی ٹاپک کے اوپر تھا۔ میں نے ایک بات کو کھل کر اور میں نے اتہاس کو اور تاریخ کو میں نے کھل کر بیان کیا تھا۔ یوٹیوب میں جائیے گا اور آپ اس بیان کو سن لیجئے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ تو آئیے مسلمان بھائیوں، میرا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے فکر آخرت آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، فکر آخرت اس احساس کا نام ہے میرے بھائیوں۔ اس سے پہلے یہ بھی بول دوں، آپ کے علاقے میں ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پاتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہمارے علاقے میں ہر روز دور دراز سے مولانا اکرام کو بلائے جاتے ہیں، ان کی زبان سے قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے دامن کو گناہوں سے پاک نہیں رکھ پاتے ہیں، ہم اپنے دامن کو گناہوں سے پاک صاف نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم اپنے اندر فکر آخرت کو پیدا کریں۔ فکر آخرت اس چیز کا نام ہے، اس احساس کا نام ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اس دنیا میں جو بھی کریں گے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اللہ کی عدالت میں ہمیں جواب رکھنا پڑے گا۔ آئیے میں آپ کو اس کی طرف لے کر چلتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا